حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس کوئی درہم، روپیہ، پیسہ اور دنیا کا سامان نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن بہت سی نماز، روزہ، زکوٰۃ اور دوسری مقبول عبادتیں لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا پیٹا ہوگا، تو اس کی نیکیاں میں سے ایک حق والے کو اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی، ایسے ہی دوسرے حق والے کو اس کی نیکیوں میں سے اس کے حق کے بقدر نیکیاں دی جائیں گی۔ پھر اگر دوسروں کے حقوق چکائے جانے سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان کے حقوق کے بقدر حقداروں اور مظلوموں کے گناہ جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوں گے ان سے لے کر اس شخص پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اس کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس پیاری سی حدیث کے لیے ایک لائک ضرور کرنا۔ ایسے ہی ایک حدیث اور ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینا بے دینی ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے وہ اپنے اسلام کے کامل ہونے کی نفی کرتا ہے اور ممکن ہے کہ قتل کرنا کفر پر مرنے کے سبب بھی بن جائے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کو گالی دینے والا آدمی کی طرح ہے جو ہلاکت، بربادی کے قریب ہو۔ حضرت ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میری قوم کا ایک شخص مجھے گالی دیتا ہے جبکہ وہ مجھ سے کم درجے کا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دو شیطان میں جو آپس میں شخص گوئی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو چھوٹا کہتے ہیں۔ بہت ساری پیاری پیاری حدیثیں ہیں، تو ان حدیثوں کے لیے ایک لائک ضرور کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے ہیں، آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے مسلسل پر بھلا کہنے اور حضرت ابوبکر صدیق کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر خوش ہوتے رہے اور تبسم فرما رہے ہیں۔ پھر جب اس آدمی نے بہت ہی زیادہ برا بھلا کہا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دے دیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر وہاں سے چل دیے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے آپ کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، جب تک وہ شخص مجھے برا بھلا کہتا رہا آپ وہاں تشریف فرما رہے، پھر جب میں نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو آپ ناراض ہو کر ہٹ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے تمہارے ساتھ ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے جواب دے رہا تھا، پھر جب
تم نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، اور میں شیطان کے ساتھ نہیں بیٹھتا، لہٰذا میں اٹھ کر چل دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر، 3 باتیں ہیں جو سب کی سب بالکل حق ہیں۔ جس نیند پر کوئی ظلم یا زیادتی کی جاتی ہے اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اسے درگزر کر دیتا ہے اور انتقام نہیں لیتا، تو بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، مدد کر کے اس کو قوی کر دیتے ہیں۔ جو شخص صلہ رحمی کے لیے دینے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو بہت زیادہ دیتے ہیں، اور جو شخص دولت بڑھانے کے لیے سوال کا دروازہ کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دولت کو اور بھی کم کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کا اپنے والدین کو گالی دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ تو صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ اس طرح کہ آدمی کسی کے باپ کو گالی دے، پھر وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دے، اور کسی کی ماں کو گالی دے اور پھر وہ جواب میں اس کی ماں کو گالی دے۔ اس طرح گویا اس نے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے کر خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، میں آپ سے عہد لیتا ہوں، آپ اس کے خلاف نہ کیجیے گا۔ وہ یہ ہے کہ میں ایک انسان ہوں، لہٰذا جس کسی مومن کو میں نے تکلیف دی ہو، اس کو برا بھلا کہہ دیا ہو، لعنت کی ہو، مارا ہو، تو آپ ان سب چیزوں کو اس مومن کے لیے رحمت اور گناہوں سے پاکی اور اپنی ایسی قربت کا ذریعہ بنا دیجیے کہ اس کی وجہ سے آپ اس کو قیامت کے دن اپنا عطا فرما دیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث اگر اچھی لگی ہو تو پلیز ایک لائک ضرور کر دینا، اور کامنٹ سیکشن میں اللہ اکبر ضرور لکھ دینا، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بنا اسکپ کیے ضرور سننا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ پیاری حدیثوں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔